میں جناب مفتی محمد عبد الرحمن قادری صاحب کو جو ہے وہ دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور فتوح الغیب کا جو سلسلہ وار درس ہے اس کو آگے بڑھائیں. جناب اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. حمد و صلات کے بعد حضور قبلہ و کعبہ مرشد گرامی کے حکم کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد حضرت سرکار جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی کتاب فتوح الغیب کے دوسرے مقالے کا درس شروع ہے. اور چونکہ یہ جو مقالہ ہے یہ علماء شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جوامع الکلم سے ہے، یعنی اس کے اندر لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس پر ٹائم لگے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اتبعوا کہ تم شریعت مطہرہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو. ولا تبتدعوا، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم بدعت اختیار نہ کرو، بدعتی نہ بنو. اب یہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بدعت کو اختیار نہ کرو، یہ بدعت کیا ہے؟ اس کا تھوڑا سا مفہوم واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بدعت عربی زبان کے اندر اس کا معنی ہے وہ چیز یا وہ کام جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو. جس طرح کہ قرآن پاک میں فرمایا بدیع السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کیا بغیر کسی سابقہ مثال کے، پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. تو یہاں پر بدیع کا لفظ بولا ہے. تو اس کے اندر کسی چیز کا نیا ہونا، کسی کام کا نیا ہونا، یہ مفہوم جو ہے یہ اس کے معنی کے اندر پایا جاتا ہے. اور عرف کے اندر بدعت سے مراد وہ کام لیا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وفات کے بعد کیا جائے. حضور کے زمانے کے اندر اس کی مثال نہ ہو، اس کے بعد وہ کام جو ہے وہ شروع ہوا ہو، تو اس کو بدعت کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے. اب یہ جو کام ہے یہ کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے زمانے کے اندر نہ ہو وہ کام اگر بعد میں شروع کیا جائے تو وہ ضرور ہی برا ہوگا، بلکہ وہ کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اسلام کے اندر، دین کے اندر کوئی نیا کام شروع کرے، کون سا کام؟ نیا کام، لیکن وہ کام اچھا ہو، سنتا حسنہ، اچھا کام ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نیا اچھا کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کو دیکھ کر جو وہ عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا.
یعنی حضور کے زمانے کے بعد نیا کام ہے لیکن وہ اچھا کام ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور چونکہ اس نے یہ نیا کام کیا ہے اب اس کو دیکھ کر جو بھی یہ نیا کام کرے گا اچھا، تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں جتنا ان کو ثواب عطا فرمائے گا اتنا ہی اس ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهَا وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، کہ جو اسلام کے اندر، دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، سنتاً سیئتاً، برا کام، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس برے کام کا جو عذاب ہے وہ دے گا، اور جو اس کو دیکھ کر یہ کام کریں گے ان کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا عذاب دے گا۔ تو یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کے اندر کوئی نیا کام کرنا یہ ضروری نہیں کہ برا ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ کام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ اچھا کام ہے تو اس کو ہم کہیں گے بدعت حسنہ۔ کیا کہیں گے؟ بدعت حسنہ، کہ یہ نیا کام ہے لیکن اچھا کام ہے، اور جو برا کام ہوگا اس کو کہیں گے بدعت سیئہ، یعنی یہ نیا کام ہے لیکن برا کام ہے۔ یہ لغت کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس وجہ سے جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر جب آپ نے لوگوں کو نماز تراویح پر ایک امام کے پیچھے جمع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جماعت ہوا کرے گی اور ایک امام جو ہے یہ ان سب کو نماز تراویح جو ہے وہ پڑھایا کرے گا، تو آپ نے جب یہ کام شروع فرمایا تو ایک مرتبہ لوگوں کو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز تراویح کو، تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے نعم البدعۃ ھذا ھذا، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی یہ نیا کام جو میں نے شروع کیا ہے۔ حضور کے زمانے کے اندر بھی لوگ با جماعت نماز تراویح نہیں پڑھتے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی لوگ با جماعت نماز تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے جو یہ کام کیا تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی نیا کام ہے لیکن یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو اس سے اپنے ذہن کے اندر، اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات کلیئر کر لیں کہ ہر نیا کام ضروری نہیں کہ وہ برا ہی ہو، نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آج کل لوگ بڑا ذہنوں کو بھٹکاتے ہیں جی کہ حضور نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، یہ عرس شریف تو حضور نے نہیں کیا تھا، 11ویں تو حضور نے نہیں کی تھی، میلاد شریف تو حضور نے نہیں منایا تھا، فلاں فلاں کام تم کرتے ہو یہ حضور نے نہیں کیے تھے۔ بھائی حضور اگر نہیں کیا حضور نے کام تو ضروری نہیں کہ وہ کام برا ہی ہو، وہ کام اگر حضور کے زمانے کے بعد بھی ایجاد کیا جائے، اگر اچھا ہے تو وہ کام اچھا ہے، اگر برا ہے تو وہ کام برا ہے۔ تو یہ عرف کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے بدعت جو ہے یہ ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے زمانے کے بعد ایجاد ہوا ہو۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر، شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں، یہ ذرا میں انتہائی مختصر انداز کے اندر آپ کو اس کی تعریف واضح کر رہا ہوں کہ ہر نیا کام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے زمانے کے اندر نہ ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام حضور کے زمانے کے اندر نہ ہوا ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کی کسی نص کے عموم، یعنی عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے کوئی حکم فرمایا ہے اس کے تحت بھی نہ آتا ہو۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی کہ اذان سے پہلے درود پاک کیوں پڑھتے ہو؟ سرکار نے تو کوئی نہیں پڑھا، آپ کے زمانے کے اندر تو نہیں پڑھا گیا، لیکن قرآن پاک کے اندر حکم ہے کہ درود پاک پڑھو، اور وہاں پر مطلقاً فرمایا کہ جب تمہارا جی چاہے اس وقت پڑھو۔ تو اب اگر اذان سے پہلے پڑھو تب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، بعد میں پڑھو تب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، تو یہ نص کے عموم کے تحت آ جاتا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں مانگتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ
جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے منع تو کوئی نہیں فرمایا جی کہ جنازے سے پہلے نہیں مانگنی، جنازے کے بعد نہیں مانگنی، مطلقاً فرمایا کہ جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، تو یہ اس عموم کے تحت آ گئی۔ تو بدعت کے لیے دوسرے نمبر پر جو بات ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے کسی عمومی نص کے تحت بھی نہ آتی ہو، وہ کام جو ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے خلاف شریعت کے اندر کوئی حکم موجود ہو، شریعت کے کسی نہ کسی حکم کے ساتھ وہ کام جو ہے وہ ٹکراتا ہو، اس کے خلاف شریعت کا کوئی حکم موجود ہو۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والا یہ سمجھتا ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا یہ دین کا حصہ ہے، اس کو دین سمجھ کر کرے، تو ایسے کام کو کہتے ہیں بدعت۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یعنی پہلے نمبر پر وہ کام نیا ہو، دوسرے نمبر پر یہ کہ قرآن و حدیث کے عموم اور اس کے جو قواعد ہیں ان کے تحت بھی وہ نہ آتا ہو، تیسرے نمبر پر یہ کہ اس کے خلاف شریعت کا کوئی حکم بھی موجود ہو، اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ وہ کام کرنے والا کہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا یہ دین کا حصہ ہے، اس کو دین سمجھ کر کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ تو یہ شرعی اصطلاح کے اندر بدعت کا معنی جو ہے یہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیا۔ اب اگر بدعت کی پہچان کرنا ہو کہ بدعت یہ کام بدعت ہے یا بدعت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں جو علماء نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر دو نشانیاں اس کی بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ بدعت وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے خلاف قرآن و سنت کا کوئی حکم موجود ہو۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے جی کہ اذان سے پہلے درود و سلام کیوں پڑھتے ہو، تو آپ اس سے کہیں کہ بتاؤ کہ شریعت کے اندر کہاں منع کیا گیا ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھنا۔ اگر وہ نص پیش کرو گے تب یہ بدعت ہوگی، ورنہ یہ بدعت نہیں ہوگی۔ اسی طرح عرس شریف ہم کرتے ہیں، اسی طرح 11ویں شریف ہم کرتے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ بدعت ہے اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ ان سے سوال کریں کہ بتاؤ کہ اس کے خلاف شریعت کا کون سا حکم موجود ہے جس حکم کی ہم مخالفت یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر نشانی یہ ہے کہ اس کے خلاف قرآن و سنت کی کوئی نص جو ہے یا کوئی حکم جو ہے وہ موجود ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اس کی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم بدعت نکالتی ہے، بدعت اختیار کرتی ہے، کوئی بدعت والا کام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں جو سنت ہوتی ہے اس سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ یعنی جہاں پر بھی بدعت ہوگی تو وہاں سے کوئی سنت اٹھ جائے گی، اور اگر وہاں سے کوئی سنت اٹھ نہیں رہی تو وہ کام بدعت نہیں ہے۔ اب جو آدمی کہے جی کہ نماز سے پہلے آپ نے اذان سے پہلے درود و سلام کیوں پڑھا، تو آپ اس سے پوچھیں کہ بتاؤ یہاں پر کون سی سنت ہے جو درود و سلام کے پڑھنے کی وجہ سے یہاں سے اٹھ رہی ہے؟ تو یہاں پر کوئی سنت ایسی نہیں ہے کہ جو درود و سلام کے پڑھنے کی وجہ سے اٹھ رہی ہو، لہٰذا یہ کام بدعت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عرس شریف ہے، 11ویں شریف ہے، دیگر جو معمولات اہل سنت ہیں، جب بھی آپ سے کوئی کہے کہ یہ کام بدعت ہے، حضور نے نہیں کیا، تو کہو حضور کا نہ کرنا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ اس کے خلاف شریعت کے اندر کہاں پر حکم موجود ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ بتاؤ کہ اس کے خلاف کون سی سنت تھی جو یہاں پر موجود تھی اور یہ کام کرنے کی وجہ سے وہ سنت یہاں سے اٹھ گئی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں بتا دو گے تو ہم مان لیں گے کہ یہ بدعت ہے، ورنہ یہ ہرگز بدعت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بدعت کا میں نے معنی جو ہے یہ انتہائی مختصر انداز میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بدعت کو اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔